چلیے تو ہم علامت قیامت کے نشانیوں کے تعلق سے دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا قیامت کی چھوٹی نشانیاں، پھر اس میں آنے والے فتنے، پھر اس میں ہم نے بڑی نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ اس میں اب جو ہے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آ رہی ہے امام مہدی کا ظہور، یعنی ایمرجنگ آف امام مہدی۔ امام مہدی کون ہیں، کہاں سے آئیں گے، اور یہ مسلمانوں کے اندر کیا حیثیت رکھتے ہوں گے، اور علامت قیامت میں ان کا کیا حصہ، کیا رول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پہلے سے طے کر دی ہے، لکھ دی ہے، یہ ہونے والی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ تو چلیے ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے امام مہدی کا ظاہر ہونا۔ حضرت عبداللہ جو ہے یعنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک شخص آئے گا جو عرب پہ حکمرانی کرے گا، وہ مسلمانوں کا امیر ہوگا مطلب، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد، یہ بات یاد رکھیے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا خاندان ابھی بھی جاری ہے، لیکن کہاں ہے ابھی کسی کو اس کے تعلق سے علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ اس کا نام محمد ہوگا، وہ حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوگا، یعنی اللہ کے رسول کی جو بیٹی ہے چوتھے نمبر پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے والد کا نام عبداللہ اور اس کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیے، خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا، بالآخر امام مہدی یعنی محمد بن عبداللہ کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے۔ مطلب اس زمانے میں جب امام مہدی آئیں گے تو ایک پرانا جو خلیفہ ہے اس کا انتقال ہو چکا ہوگا، موت آ گئی ہوگی، اب نیا خلیفہ کون بنے گا اس پر جھگڑا چل رہا ہوگا، سب الگ الگ رائے دیں گے کہ کون خلیفہ بنے گا مسلمانوں کا۔ اتنے میں لوگ امام مہدی یعنی محمد بن عبداللہ اس زمانے میں جو رہیں گے ان کے ہاتھ پر سارے کے سارے بیعت کر لیں گے اور ان کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے۔ امام موصوف کی بیعت مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گی۔ حجر اسود آپ کو پتہ ہے نا جو خانہ کعبہ کو لگا ہوا ہے، اور وہیں پر ہے مقام ابراہیم، آپ نے دیکھا ہوگا گولڈن کلر میں اس کو کور کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان وہاں کھڑے ہو کر وہ بیعت لیں گے، ٹھیک ہے۔ کتنی کلیئر اور واضح نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والے لشکر بیدہ کے مقام پر دھسا دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ حدیث دیکھی تھی، ٹھیک ہے۔ بیدہ ایک مقام ہے جو عرب سے تھوڑا قریب میں ہے۔ امام مہدی کی یہ کرامت دیکھ کر عراق اور شام کے علماء اور فضلاء جوق در جوق امام صاحب کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع کر دیں گے۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک خلیفہ کی وفات پر لوگ آپس میں اختلاف کریں گے۔ بنو ہاشم جو اللہ کے رسول کا خاندان ہے، بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام میں لے آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ شام سے ایک لشکر، سیریا سے ایک لشکر آئے گا مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، لیکن جب وہ بیدہ کے مقام پر پہنچے گا تو سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد عراق اور شام کے علماء آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، امام مہدی کے ہاتھ پر۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک بار سوال بھی کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ جب وہ پورا لشکر دھسا دیا جائے گا بیدا کے مقام پر، تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو معصوم ہوں گے، انوسینٹ، جن کا اس گناہ میں، اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو ان کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے کے سارے دھسا دیے جائیں گے، اچھے اور برے سارے لوگ، لیکن قیامت کے دن وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ جو بری نیت لے کر آیا تھا وہ کفر کی حالت میں اٹھے گا، اور جو اچھی نیت لے کر آیا تھا وہ ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے۔ امام مہدی بیت اللہ میں شریف لیں گے، یعنی اللہ کے گھر، یعنی مسجد حرام میں۔ ابتداً امام موصوف کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل بہت کم ہوں گے، اور وہ کسی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خسف کے ذریعے ان کی مدد فرمائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس گھر یعنی کعبۃ اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ان کے پاس اسلحہ یعنی ویپنز ہوں گے۔ ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ مطلب شروعاتی دور میں وہ لوگ کمزور رہیں گے، خلیفہ بن جائیں گے، وہ ان کے ساتھی کم رہیں گے، سپورٹرز، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ بیدا کے مقام پر دھسنے والے لشکر میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر حکومت کو کامیاب بغاوت یعنی انقلاب کی خبر دے گا۔ حدیث اس طرح سے ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کے قلب درمیانی حصے میں زمین کو دھسا دیا جائے گا، تو آگے کا حصہ پچھلے حصے کی مدد کے لیے پکارے گا، لیکن سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے سوائے ایک آدمی کے۔ وہ واپس جا کر لوگوں کو خبر دے گا اس معاملے کی۔ یہ مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ امام مہدی کی خلافت اور دیگر امور خلافت صرف ایک رات میں طے ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرمائے گا۔ مطلب ایک ہی رات میں وہ الیکٹ ہو جائیں گے، اس سے پہلے ان کا کوئی چرچا نہیں رہے گا۔ ودن اے نائٹ، ایک ہی رات میں ان کو لوگ بلائیں گے، بیت اللہ میں وہ داخل ہوں گے، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور وہ خلیفہ بنا لیے جائیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام مہدی کا دور خلافت 7 سال کا ہوگا، 7 ایئرز، وہ 7 سال خلیفہ رہیں گے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے۔ امام موصوف کی کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے، مطلب چوڑی پیشانی ہوں گی، ان کی پہچان تک اللہ کے رسول نے بتائی، اور ناک ان کی جو ہے اونچی رہیں گی، اونچی ناک ہوں گی اور پیشانی چوڑی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ امام مہدی اپنے دور حکومت میں مکمل عدل و انصاف قائم کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ پہلے ان کے آنے سے پہلے ظلم و ستم بہت زیادہ رہے گا، وہ آنے کے بعد اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ایک دم ایسی حکومت قائم کریں گے جس میں کیا ہوگا، ٹوٹل عدل و انصاف، مطلب ہر ایک کے درمیان اچھے سے جج کیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا، اور ایک امن اور شانتی والی حکومت قائم ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، خلیفہ مہدی کے زمانے میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب و کتاب دولت تقسیم کریں گے۔ اتنا زیادہ مال اور دولت آ جائے گا اس زمانے میں کہ بنا کیلکولیشن کے بس لوگوں کو بانٹتے رہیں گے، جو آیا اس کو دیا جائے گا۔ اس کے تعلق سے حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آخری زمانے میں خلیفہ ہوگا جو مال بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا، مطلب انکاؤنٹیبل، بس جتنا چاہے دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مال اتنا رہے گا اور لینے والے کم رہیں گے۔ امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کی امامت میں
نماز ادا کریں گے۔ چلیے، امام مہدی فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حدیث اس طرح سے ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک حق پر غالب رہے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا، تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اصل میں کیا ہوگا؟ دمشق کی جامع مسجد، ڈیمسکس، اس زمانے میں جو جامع مسجد رہیں گی، آج والی رہیں گی یا اس وقت رہیں گی، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ دمشق کی جامع مسجد، اس میں فجر کی نماز کے لیے امام مہدی کھڑے ہوں گے، اقامت دی جائیں گی۔ اتنے میں دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے، اتریں گے، پھر وہاں سے وہ نیچے آئیں گے اور نماز کے لیے شامل ہوں گے۔ تو امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد وہ پہچان لیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امتی بن کر آئیں گے، رسول بن کر نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر آئیں گے، اور وہ امام مہدی سے کہیں گے نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیے، کیونکہ اقامت آپ کے لیے دی گئی ہے۔ تو چنانچہ پھر امام مہدی وہاں پر فجر کی نماز ادا کریں گے۔ کچھ ضعیف حدیثیں جو امام مہدی کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے والے لوگ نکلیں گے۔ خراسان جو افغانستان کے علاقے کے آس پاس، وہ خراسان کہتے ہیں، اور ان جھنڈوں کو بیت المقدس پر نصب کریں گے، مطلب فلسطین۔ ان لوگوں کو کوئی چیز نہیں روک سکیں گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو شیخ محمد ناصر الدین البانی نے ضعیف کہا ہے، یہ صحیح سندن درست نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور روایت ہے، حضرت حارثہ بن جزا الزبیدی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق سے کچھ لوگ، یعنی مکہ کے مشرق مطلب ہمارا جو علاقہ ہے، ایریا، یہ ہند وغیرہ پورا جو ہے، مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے اور مہدی کی حکومت کو مضبوط کریں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو بھی ضعیف بتایا ہے اور کہا کہ یہ سندن حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، دو ضعیف حدیثیں تھی جو امام مہدی کے تعلق سے یہاں پر بیان کی گئی ہے۔